ایک بڑا دردناک واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں. شاید آپ سن کر کے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ صحابہ کرام ہماری اور آپ کی طرح انسان تھے میرے بھائی. جیسے ہمارے اندر فیلنگز ہوتی ان کے اندر بھی فیلنگز تھی. جیسے ہمارے اندر ایموشنز ہوتے ان کے اندر بھی ایموشن تھے. وہ بھی غصہ ہوتے تھے, وہ بھی روٹتے تھے, وہ بھی مناتے تھے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ اور ان کے بھانجے عبداللہ بن زبیر میں کچھ غلط فہمی ہو گئی. حضرت عائشہ کی عادت تھی وہ سیونگ نہیں کرتی تھی, جو آتا تھا سب اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتی تھی, سب بانٹ دیتی تھی. ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے اپنی کوئی زمین یا اپنا کوئی پیسہ غریبوں کو بانٹ دیا. ان کے بھانجے کو یہ برا لگ گیا. بھانجے کا نام کیا تھا؟ عبداللہ بن زبیر. اچھا, صحابہ میں 4 عبداللہ بہت فیمس ہیں. 4 عبداللہ بہت فیمس ہیں. عبداللہ بن عمر, عبداللہ بن عباس, عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن مسعود. یہ 4 عبداللہ بہت مشہور ہیں, ان کو یاد کر لو. تو عبداللہ بن زبیر بڑے پائے کے صحابی ہیں, حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں, ان کی بڑی بہن اسما کے بیٹے ہیں. انہوں نے بڑے غصے میں کہا کہ میں اپنی خالہ کے اوپر روک لگاؤں گا. ان کے پاس جو آتا ہے سب غریبوں میں بانٹ دیتی ہیں, میں آج کے بعد ان کو ایسا کرنے نہیں دوں گا. اب خالہ تو خالہ ہوتی ہے نا بھائی, خالہ ماں کے برابر ہوتی ہے. خالہ سے بھی اسی طرح ادب سے بات کیا کرو. خالہ ماں کے برابر ہوتی ہے. کسی کی ماں مر گئی نا تو خالہ کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو. خالہ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو ماں کے ساتھ جو حسن سلوک ہے اس کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. تو حضرت عائشہ کو برا لگا کہ میرا بھانجا ہو کے ایسی بات بول دیا. انہوں نے کہا اللہ کی قسم آج کے بعد میں بات نہیں کروں گی. آج کے بعد میں عبداللہ بن زبیر سے بات نہیں کروں گی, تعلق نہیں رکھوں گی. قسم کھا لی انہوں نے, نبی کی بیوی نے قسم کھا لی. اب عبداللہ بن زبیر کو بعد میں احساس ہوا کہ مجھے اپنی خالہ کے بارے میں ایسا نہیں بولنا چاہیے. وہ گئے, انہوں نے معافی مانگنے کی کوشش کی. حضرت عائشہ نے باہر سے ہی واپس بھجوا دیا, جاؤ میں تم سے بات نہیں کرتی. 1 مہینہ گزر گیا, 2 مہینہ گزر گیا, 6 مہینہ گزر گیا. خالہ اور بھانجے میں بات چیت بند. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, اگر بات چیت بند تو دونوں طرف یہ ہوتا ہے یار بھاڑ میں جائے وہ آدمی, اگر مجھ سے تعلق نہیں رکھتا میں بھی تعلق نہیں رکھتا. وہ شیر ہے تو میں سوا شیر ہوں. اگر اسے میرے ساتھ رشتہ نہیں رکھنا تو میں کون سا بھکاری ہوں, میں بھی نہیں رکھوں گا, جاؤ. ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے. یہاں عبداللہ بن زبیر کو ایک احساس ہو رہا ہے کہ نہیں یار مجھ سے غلطی ہوئی ہے. یہ دیکھو صحابہ میں اور ہم میں یہی فرق ہے. صحابہ اپنی غلطی مان لیتے تھے, ہم اپنی غلطی کبھی نہیں مانتے. عبداللہ بن زبیر اب پریشان ہے کہ کیا کروں میں. تو ان کو ایک بات یہ پتا تھی کہ حضرت عائشہ ان لوگوں کی بہت عزت کرتی ہیں جو نبی کے نانیحال کے رشتہ دار ہیں, نبی کے ماموں ہیں, نبی کے نانیحال کے خاندان کے جو لوگ ہیں ان کی بہت قدر کرتی ہیں حضرت عائشہ. تو عبداللہ بن زبیر نے 2 لوگوں کو پکڑا. یہ 2 لوگ کون تھے؟ ان کا تعلق بنو زہرہ سے, تو حضرت آمنہ کا جو خاندان تھا بنو زہرہ, اس نسل سے, اس خاندان سے یہ لوگ تھے. اور عبداللہ بن زبیر نے کہا بھائی تم لوگ تھوڑا سا میرے ساتھ حضرت عائشہ کے پاس چلو, اور تھوڑا جو خالہ اور بھانجے میں جو بگاڑ ہو گیا ہے, جو دشمنی ہو گئی ہے, جو دوری ہو گئی ہے, اس کو تم دور کر دو. اب یہ نیک کام تھا, دونوں لوگ چلے. اب جب یہ دونوں لوگ پہنچے تو باہر سے انہوں نے اجازت مانگی, سلام کیا اور سلام کر کے کہا کہ اے اماں عائشہ کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ اماں عائشہ نے کہا آ جاؤ اندر. اچھا, اماں عائشہ کو پتہ نہیں کہ عبداللہ بن زبیر بھی ہیں, تو انہوں نے کہا کیا ہم سب اندر آ جائیں؟ کہ سب اندر آ جاؤ. جب یہ تینوں کے تینوں لوگ اندر داخل ہو گئے, بخاری کے الفاظ ہیں, اندر چادر لگی ہوئی ہے, چادر کے اس پار حضرت عائشہ ہیں, پردے کے اس پار, پردے کے اس پار یہ دونوں صحابی رک جاتے ہیں, اور عبداللہ بن زبیر پردے کے اس پار جاتے ہیں, اپنی خالہ کے گلے لگ کر کے پوٹ پوٹ کر کے رونے لگتے ہیں. خالہ جان غلطی ہو گئی, آپ کے بیٹے کے جیسا ہوں, آپ کا بھانجا ہوں, آپ کی بہن کا بیٹا ہوں, خالہ جان معاف کر دیجیے, اپنی قسم کو واپس لے لیجیے. یہ دونوں, یہ باہر سے یہ دونوں صحابی حضرت عائشہ کو وہ اللہ کے رسول کی حدیث یاد دلا رہے ہیں, اے ام المومنین اماں عائشہ آپ تو نبی کی بیوی ہیں,
آپ تو نبی کی حدیثوں کو ہم سے بہتر جانتی ہیں، کیا آپ نے نبی کی وہ حدیث نہیں سنی ہے کسی مسلمان کے لیے 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے تعلق توڑنا جائز نہیں ہے؟ یہ تو آپ کا بھانجا ہے، یہ تو آپ کا رشتہ دار بھی ہے، اے اماں عائشہ اس کو معاف کر دیجئے، اے اماں عائشہ اس کو معاف کر دیجئے۔ اب ذرا سچویشن پر غور کرو میرے بھائی، کتنی ایموشنل سچویشن رہی ہوگی۔ اماں عائشہ کے گلے لگ کر کے پھٹ پھٹ کر کے رو رہے ہیں عبداللہ بن زبیر، اور یہ دونوں باہر سے حدیث سنا رہے ہیں، اور حضرت عائشہ روتے روتے کہہ رہے نہیں اللہ میں نے قسم کھائی ہے، میں اپنی قسم کو نہیں توڑ سکتی، میں نے بہت بڑی قسم کھائی ہے۔ لیکن پھر آخر حضرت عائشہ نے ہتھیار ڈالا اور اپنے بھانجے کو معاف کیا، اور ایک قسم کے کفارے کے طور پر حضرت عائشہ نے 40 غلام آزاد کیے، اور کہا، اور بعد میں بھی جب اس واقعے کو یاد کرتی تھی تو اپنے دوپٹے کو اپنے آنکھوں سے لگا کے رونے لگتی تھی، اپنے آنسو پوچھا کرتی تھی۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام کے درمیان بھی غصہ ہوا، ناراضگی ہوئی، مگر انہوں نے ایک دوسرے کو منا لیا۔ آج ہم حج کر لیتے، حاجی بن گئے، نمازی بن گئے، چہرے پر ماشاءاللہ شرعی داڑھی رکھ لی ہم نے، تہجد پڑھنے لگے، بھائی سے بگاڑ کر کے بیٹھے ہیں، بھتیجوں سے بگاڑ کر کے بیٹھے ہیں، چاچا سے میل جول بن کر کے بیٹھے ہیں۔ اللہ کے واسطے صلہ رحمی کرو میرے بھائی، 4 دن کی زندگی ہے، 4 دن کی زندگی ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے دنیا سے جاؤ، انشاءاللہ تمہارے کاروبار میں بھی برکت ہوگی، تمہاری روزی روٹی میں بھی برکت ہوگی، تمہاری عمر میں بھی برکت ہوگی، تمہارے گھر اور ماحول میں برکت ہوگی۔ اور جب صلہ رحمی کرو گے تو گھر اور خاندان میں الفت اور محبت بھی پیدا ہوگی، گھر اور خاندان میں الفت اور محبت بھی پیدا ہوگی۔ اللہ کے نبی ایک حدیث میں فرماتے ہیں، تعلموا من انسابکم، اپنے خاندان کو پہچانو، اپنے رشتہ داروں کو پہچانو، تاکہ تم ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔